السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی ایک کلپ آیا میرے پاس بدنام زمانہ مرزا علی جیلمی کا۔ ابھی آپ میری ویڈیو کے ساتھ ہی اس کے جملے سن لیں۔ میرا دوسرا سوال ہے علی بھائی۔ جی کریں۔ دوسرا سوال یہ، یہاں پہ ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مولا علی علیہ السلام کو روکتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مت لڑو۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کو انہوں نے آگے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ امام حسن علیہ السلام جنگ جمل، صفین، دہروان تینوں میں شریک تھے۔ اور انہوں نے پھر آگے یہ بھی بتایا جب تک مولا علی علیہ السلام زندہ تھے تب تک لڑائی تھی، جب تک وہ شہید، پھر جب وہ شہید ہوئے پھر اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں تھی۔ نوز باللہ۔ وہ کہ وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا۔ بات تو ہو رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ یزید شرعی طور بادشاہ چلے چھوڑے میرے بھائی، یہ مر چکے ہیں، یہ مر چکے، ان کے باوجداد مر چکے، ان کے بابے مر چکے، بنو امیہ مر گئی، اور ان کی جو کوئی باقیات تھی وہ سب کے سب میرے ہاتھوں سے مر چکے ہیں۔ میں ان کے قتل کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے بنو امیہ کا قاتل میں ہوں الحمدللہ۔ میرا گلہ شکوہ پاکستان بھر کے تمام مسلمانوں سے یہ ہے کہ کوئی آج اپنی سیاسی پارٹی کے چھوٹے سے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، اور اسی طرح وہ پیپل پارٹی کا ہو۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے حباب مولانا فضل الرحمان صاحب کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مذہبی تنظیموں کے جتنے لوگ ہیں، عالمی مجلس والے ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں، یہ اپنے اپنے لیڈروں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین پر آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کیوں خاموش ہیں؟ اور خود جو روٹیاں توڑتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اعظام کے نام پر، وہ روافض بھی اس توہین پر خاموش ہیں۔ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ جناب وہ رسول اللہ کے مقابلے میں کہا ہے، تو کیا اللہ کی بات کرتے ہوئے بھی یہی کہا جائے گا کہ جناب رسول اللہ نعوذ باللہ شہی کوئی نہیں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے بارے میں یہ کہا گیا کہ حسن بن علی تو شیعی کوئی نہیں۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ کیا مرزا جیلمی اپنے باپ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرے گا؟ اپنی ماں کے متعلق یہ الفاظ استعمال کرے گا کہ میری ماں شیعی کوئی نہیں، میرا باپ شیعی کوئی نہیں؟ کیا ہم توہین سن سن کر اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ اب ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اب ہمارے کان کچھ محسوس ہی نہیں کرتے، اب ہم تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے؟ کیا ایمانی غیرت دفن ہو چکی، قبرستان پہنچ چکی، قبر کے پاتال میں پہنچ چکی؟ قومی سلامتی کے ادارے خاموش ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر گرفت نہیں ڈالتے۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیے اور سن کر فیصلہ کیجئے کہ کہیں یہ ہمارے ایمان پر سوال تو نہیں پیدا ہوتا، اور اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ایمانداری سے بتائیے گا کہ یہاں خاموش ہونا چاہیے یا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔